أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی چیزیں، خصوصی احکامات جو جمعرات والے دن شروع ہوئے تھے، جس میں یہ بات آئی تھی کہ 7 احکامات جو اس آیت میں 5 کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان احکامات میں امت سے ہٹ کر کے خصوصیت ہے. پہلا حکم جو جمعرات کو بیان ہوا کہ عام امتیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے 4 بیویاں تک کرنے کی اجازت شریعت دیتی ہے. سورہ نساء کی 4 5ویں آیت میں یہ والی بات جو میں نے عرض کی وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت ہے، جس کا ذکر آ بھی چکا ہے اور کچھ آگے اللہ نے چاہا اگلے دروس میں آئے گا بھی کہ یہ اجازت اللہ جل جلالہ نے کیوں دی ہے. اس کی وضاحت تھوڑی سی آئے گی، لیکن اگلے بیانات میں آئے گی. اور دوسرا حکم کہ جو خواتین جنگوں کے اندر وہ ہاتھ آ جائے، جن کو لونڈیاں کہتے تھے، باندی کہتے تھے، عربی میں امتن کہتے ہیں اس کو، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. تو وہ تو سب کے لیے حلال ہے، لیکن اس کی وضاحت بھی گزشتہ دروس میں آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہونے کا کیا مطلب ہے. یہ بات بھی ہماری جمعرات کو تھی. اور تیسرا حکم، یہ 2 باتیں تو جمعرات کے درس میں آئی تھی. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. چچا کی بیٹی بھی حلال اور پھوپھیوں کی بیٹیاں بھی حلال اور خالاؤں کی اور ماموں کی بیٹیاں بھی حلال، آپ کے لیے حلال ہیں. لیکن یہ تو سب کے لیے حلال ہے. چچا کی بیٹی تو عام امتیوں کے لیے بھی حلال ہے اور ماموں کی، پھوپھیوں کی، خالاؤں کی وہ حلال ہیں. لیکن ایک شرط ہے اللہ کے رسول کے لیے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ خواتین جو آپ کی یہ رشتہ دار ہیں، چچا کی، ماموں کی، خالہ کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو. عام امتیوں کے لیے صرف مسلم ہونا کافی ہے، ہجرت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور آپ کے لیے کیا ہے، اس کا مہاجر ہونا ضروری ہے. تو یہ تو آسانی نہیں ہوئی، تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، اس لیے کہ آگے ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ احکامات اس لیے دیے تاکہ آپ کے لیے حرج نہ ہو، تنگی نہ ہو. تو اس میں تو یہ قید لگ گئی، تو یہ تو تنگی کی طرف اشارہ دے رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری مصلحتیں ایسی ہیں جو اللہ جل جلالہ کے علم میں ہے، اور بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قید ہے،
اور اس میں تنگی ہونی چاہیے، لیکن وہ مصلحت آگے فرما رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اور اگر اس مصلحت کی رعایت نہ ہوتی تو پھر آپ کے لیے اس حکم کے اندر اگر یہ قید نہ ہوتی تو آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی۔ ایک دو حکمتوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونا یہ بہت بڑی شرافت کی بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ آنا اس میں مشقت ہے، اور شریعت کا ہر وہ عمل، بہت عجیب نقطہ ہے، شریعت کا ہر وہ عمل جس پر آدمی عمل کرنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مشقت اٹھانے کے اندر اصلاح اعمال کو بڑا دخل ہے۔ آدمی کی طبیعت بغیر مشقت کے اصلاح اس کی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کہتے ہیں میری اصلاح بھی ہو جائے اور کچھ ہو بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میری نیند بالکل پوری ہو جائے اور فجر بھی ہو جائے، تو یہ تب ہوگا جب وہ عشاء کے بعد سوئے گا، اور اگر وہ سوئے گا 2 بجے تو وہ کیسے فجر پڑھ سکے گا؟ اور اسی طرح یعنی روزہ ہے اور وہ دسمبر میں ہو، صرف جب دن چھوٹا ہو، جون جولائی میں نہ ہو، 18 گھنٹے کا روزہ نہ ہو، وہ گرمی میں نہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ روزوں کو پورے سال میں دوہرا دیا، سردی بھی آئے گی اس میں الگ مشقت، اور گرمی بھی آئے گی اس میں الگ مشقت۔ ایسے ہی حج کو رکھا، دنیا بھر کی سہولتیں لوگ دے دیں، اور ایسی سہولت دے دیں کہ آج کی سہولت سے زیادہ سہولت دے دیں، لیکن حج میں اللہ نے رکھی ہی مشقت ہے۔ پہلے قدم میں مشقت، کپڑے اتار دیتے ہیں، لنگی پہنو جناب، اس کی اپنی شرائط لگا دی، اوپر چادر اوڑھو، سر ننگا کرو، اور سخت سردی بھی ہے پھر بھی اسی چادر میں ہوں گے آپ کوٹ نہیں پہن سکتے، احرام کو آپ موٹا کر سکتے ہیں لیکن کوٹ نہیں پہن سکتے، سر نہیں چھپا سکتے۔ تو حج کا وہ عمل اس میں مشقت رکھی ہے، مال کے خرچ میں مشقت رکھی ہے، طبیعت لینے کو تو چاہتی ہے دینے کو نہیں چاہتی۔ تو شریعت کے ہر عمل کے اندر جو مشقت اللہ نے رکھی ہے، تو مشقت کے اندر اصلاح کو بڑا دخل ہے۔ تو جی ہم تو نبی کے خاندان کی ہیں، ہم تو قریشی ہیں، ہم تو بنو ہاشم ہیں، اور دیکھو نبی کے ساتھ ہماری شادی ہو گئی، اس کے لیے شرط لگائی کہ تم ہجرت کرو، اپنے وطن کو چھوڑو۔ جب وطن کو چھوڑیں گے، عزیز و اقارب کو چھوڑیں گے، ہجرت میں مشقت ہوگی، زمین گئی، گھر گیا، چیزیں گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت فرض تھی، مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی، اور اکا دکا صحابہ وہ ہجرت کے بغیر رہ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھ کا اظہار فرمایا اپنے بیانات میں کہ میرا فلانا جو صحابی ہے نا وہ ہجرت نہیں کر سکا، تو آپ اظہار افسوس کرتے تھے ان صحابہ کے لیے جو ہجرت نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی یہ ہجرت نہیں کر سکی، تو اور ان کا اللہ، اور خود کہتی ہیں کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے ہجرت کی شرط لگائی۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی تھی، لیکن ہجرت کی شرط لگائی، اس وجہ سے میری شادی اللہ کے رسول کے ساتھ ہو نہیں سکی۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گئی تھی، تو یہ مسلمان، لیکن ان لوگوں میں شامل ہو گئی جن کو طلقاء کہتے ہیں۔ طلقاء طلیق کی جمع ہے،
کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ کے رسول نے چھٹکارے کا اعلان فرمایا کہ جس شخص نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ ان لوگوں میں تھی تو مسلمان اور حضور کی چچا کی بیٹی تھی، رشتہ بھی ممکن تھا، لیکن ہجرت نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل نہیں ہوئی۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ کہ میں تو حضور کی بیوی ہوں، جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہو، ہاں بیوی تو اس کے ایسی ہی ہے، لیکن آدمی کو عہدہ ملا ہے، بہت بڑی ڈگری ملی ہے، یا فوج کا بڑا سربراہ ہے یا کسی اور سرکاری شعبے کا بڑا ہے، تو جیسے اس کو پروٹوکول ملتا ہے، چیزیں ملتی ہے، تو اس کی بیوی کو بھی ملتی ہے، اس کے بچوں کو بھی ملتی ہیں۔ تو وہ چیزیں جو ان کے مردوں کو حاصل ہوتی ہے تو ان کی خواتین کو بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونا یہ کوئی کم فخر کی بات نہیں تھی، لیکن مکہ سے مدینہ ہجرت میں مشقت تھی، اور مشقت کرنے کے بعد جا کر کے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، راحتوں میں رہ کر کے اصلاح نہیں ہوتی۔ آدمی کہتے ہیں میں راحت میں رہوں، سب چیزیں میری کلیئر رہیں اور میری اصلاح بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی شریعت نے مشقت میں یہ چیزیں رکھی ہیں، اور جیسے میں نے تھوڑی تھوڑی مثال دی، حج کی مثال دی، میں نے آپ کو زکوٰۃ کی، روزے کی، تو فرائض ہیں۔ باقی اور جو گندی چیزیں انسان کی طبیعت پہ چھاتی ہیں اور انسان کے دل دماغ کو برباد کر لیتی ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق انسان کی سہولتوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آدمی سہولت میں ہوگا اتنا آدمی اصلاح سے دور ہوگا، جتنا آدمی مشقتوں میں ہوگا اتنا آدمی کی اصلاح ہوگی۔ جتنی جو ہے وہ آدمی جیسے رات کو اٹھنے کا عادی ہوگا کہ جی میں تو تہجد کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میری تو اس بات کی یہ طے کر لیے میں تہجد پڑھوں گا، اور میں کبھی بھی فرض نماز اگلی صفوں کے علاوہ نہیں پڑھوں گا، اور میں اگلی صفوں میں رہوں گا۔ اپنے آپ کو وہ پابند بنا دے، اپنے آپ کو باوضو رہنے کا پابند بنائے، اپنے آپ کو مکمل بد نظری سے بچنے کا پابند بنائے، اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا پابند بنائے۔ یہ تب ہوگا جب آدمی مشقت میں رہنے کا عادی ہوگا، اور جب آدمی کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہوگا اور گرمیوں میں خوب ٹھنڈا ہوگا اور سردیوں میں خوب گرم ہوگا، اور جو ہے وہ راحت مزوں میں ہوگا، نہ اس کو کوئی مشقت ہوگی، تو یہ اصلاح والی چیزوں سے کیا ہوگا، یہ دور ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ کھانا موجود ہوتا تھا جان بوجھ کے نہیں کھاتے تھے، اور علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی جو فقیری تھی وہ اختیاری تھی، مجبوری میں نہیں تھی کہ ہے ہی نہیں تو استعمال ہی نہیں کر رہے، نہیں، موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی جتنا مشقتوں میں رہتا ہے تو اس میں اصلاح اعمال کو بڑا دخل ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بزرگوں کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی۔ تو تیسرا حکم یہ ہے کہ چچا زاد، بہنیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، اس میں شرط لگائی کہ ہجرت، اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ ایک خاتون ہے ایمان والی، وہ آتی ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور مہر بھی نہیں، بغیر مہر کے۔ تو جیسے میں نے جمعرات کے درس میں بات کہی تھی کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، حلال عورت ہے اور ساری شرائط پوری ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مہر کا ذکر نہیں کرتا یا مہر کی نفی کرتا ہے، بھئی ہم تو شادی کریں گے، اب مہر نہیں دیں گے، تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر مثل اس کے ذمہ لازم ہوگا شوہر کے۔ میں نے 5ویں پارے کی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ لیکن نبی کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ بغیر مہر کے اگر نبی نکاح کرنا چاہے تو نبی کے لیے اللہ پاک اجازت دیتے ہیں۔ آیا ایسا نکاح ہمارے نبی نے کیا ہے یا نہیں؟
تو دو قسم کے اقوال ہیں، ایک میں نفی کا ذکر ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا نکاح نہیں کیا، اور ایک میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا نکاح کیا ہے۔ بہرحال نبی کے لیے اس بات کی اجازت ہے، بغیر مہر کے کہ کوئی خاتون آپ کے زوجیت میں آنا چاہتی ہے تو آپ بغیر مہر کے اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ ہمارے رب نے ایماندار کی قید لگائی، عورت ہو لیکن مومنہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ہو، اہل کتاب نہ ہو، یہودی نہ ہو، عیسائی نہ ہو۔ عام ایمان والوں کے لیے اگر بالکل خالص پکی یہودی خاتون ہے، پکی یہودی ہے، شادی کرنا چاہے کوئی ایمان والا اس سے، اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ بات چھٹے پارے میں ہے۔ اور اگر کوئی پکی عیسائی، پکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل جو یہودی عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی عیسائی تو کہتے ہیں لیکن خدا کو نہیں مانتے، اور نہ یعنی اللہ کے وجود کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم یہودی ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں لیکن جو صحیح یہودی ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے اور قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس حوالے سے تو وہ کافر ہے، لیکن اپنے کتاب کے حوالے سے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ یہ پکے کا لفظ میں نے اس لیے کہا۔ تو جو صحیح یہودی ہو یا جو صحیح عیسائی ہو، عام مسلمانوں کے لیے ان سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حکم کہاں ہے؟ یہ چھٹے پارے میں ہے۔ لیکن اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی خاتون سے شادی کرنا چاہیں اور کسی عیسائی خاتون سے شادی کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ والے 5 احکامات جو ابھی آپ نے سنے، یہ سب کیا ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تمام ایمان والوں کو چھوڑ کر کے یہ صرف آپ کے لیے اس کی خصوصیت ہے۔ اور جو احکامات ہم نے بیویوں کے بارے میں یا باندیوں کے بارے میں وہ ہمیں معلوم ہے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم نے ایمان والوں کو بھی بتا دیے ہیں کہ کیا کیا احکامات، کیا کیا حقوق مردوں کے ذمے اپنی بیویوں کے ہیں اور مالکان کے ذمے اپنی باندیوں کے ہیں، وہ باتیں ہمیں بھی پتہ ہے، اور ہم نے قرآن و حدیث کی صورت میں ایمان والوں کو بھی اس کی معلومات ہم نے کرا دی ہے۔ تو یہ 5 احکامات، 2 حکم آگے آ رہے ہیں، وہ آگے کے درس میں بیان ہوں گے۔ تو یہ 5 احکامات ہم نے اس لیے آپ کو دیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور یہ تنگی نہ ہونے کی وضاحت ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے کر لی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے، جو چاہے حکم دیں اور جو چاہے حکم واپس لیں، کسی کو اس کے اندر چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں ملا، تو خدا پر اعتراض ہوگا، ان کو کیوں خصوصیت دی گئی، تو نبی کے لیے حسد ہوگا، دونوں باتیں حرام ہیں، اللہ پر اعتراض بھی حرام ہے، اور نبی کے لیے نعوذ باللہ غلط بات سوچنا یہ بھی حرام ہے، اس کی بھی ہمارے رب اجازت نہیں دیتے۔ یہ تھا اس آیت کا خلاصہ۔ تو صرف خالص ترجمہ سن لیجئے آپ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر دے دیا ہو، یعنی 4 سے زیادہ کی اجازت جو میں نے جمعرات کو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اسی طرح اللہ نے غنیمت کا جو مال آپ کو دیا ہے، ان میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا خصوصیت ہے اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے۔ اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے وہ بھی حلال ہیں۔
اسی طرح کوئی مسلمان خاتون جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان سے مستثنیٰ کیا ہے، یعنی پیغمبر آپ کو ہم نے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ جل جلالہ بہت بخشنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔